وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آمین. ماشاءاللہ. آمین. وإياكم. ماشاءاللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے وہ طلباء کرام جو دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں، آخری درجہ جس کو کہتے ہیں، اور وہ اور الحمدللہ ہمارے تخصص فی الفقہ کے اسلامی بھائی جو مفتی کورس کر رہے ہیں، وہ اس وقت میلاد ہال میں ہیں اور ان کا انشاءاللہ 3 دن کا تربیتی اجتماع ہے. اساتذہ کرام بھی ہیں، مجلس بھی ہے، اور آج ہم لائیو ہیں، براہ راست ہیں. براہ راست ہمارے جدول میں نہیں تھا، اور آج ہوا یہ ہے کہ آج سے ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، جس میں خود ایک آزمائش ہو گئی، اور وہ آج اس کا یوں سمجھے کہ آغاز نہ ہو سکا. تو انشاءاللہ تعالی کچھ نیکی کی دعوت، کچھ بیان عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں یا کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیل سنت کی آمد ہوگی، اور انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے. تو براہ راست بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ خصوصی بھی ہوگا. تو راتیں بھی آپ کی ہیں، تو آج باتیں بھی آپ کی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے شریک رہیں گے. میں نے آتے ہوئے ایک حدیث پڑھی اور اس کی شرح بھی پڑھی. سوچا کہ اس کو بیان کروں کہ آج براہ راست ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت طالب علم دین ہیں جو یہاں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ہزاروں عاشقان رسول وہ ہیں جو گھروں پر ہیں. انہیں اس بات کا بھی پتہ چلے کہ ایک علم دین سیکھنے والا اور طالب علم دین کیا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق حدیثوں میں کتنے پیارے پیارے ارشادات آئے ہیں، اور علماء کے کیسے کیسے فضائل قرآن میں حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. اور اس میں نیت یہ ہے کہ کاش سننے والوں کو مزید، یعنی حاضرین میں مزید اپنی اہمیت اور رغبت پیدا ہو، اور ناظرین میں علم دین حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہو، اور اس طرح علم دین سکھانے کے جو ادارے ہیں، شعبے ہیں، یہ مزید فعال ہیں. جب ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو علماء کے لیے، علم دین والوں کے لیے ایک تعداد ہے، ایک طبقہ ہے جو بدقسمتی سے اچھے جذبات نہیں رکھتا، اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں. لازم ہے کہ دوسری طرف سے وہ بات آئے کہ جو اس بات کا پتہ دے کہ علماء کرام کا مرتبہ و منصب کیا ہے، ان کی اہمیت اور ان کی ضرورت کس قدر زیادہ ہے. تو میں ابتداً یہ چند ایک مدنی پھول بیان کروں گا، پھر میرے پاس ایک بڑے ہی پیارے صحابی کی سیرت ہے، اگر موقع ملے گا تو وہ عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے ہم اپنے لیے مدنی پھول چنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ.
چنانچہ میں حدیث بیان کروں گا اور حدیث کی جو شرح ہے اس کے چند مقامات سے کچھ مدنی پھول بیان کروں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے سے آپ کے پاس صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں۔ مجھے خبر لگی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ روایت فرماتے ہیں، اس کے سوا کسی کام کے لیے نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو تلاش علم کرتے ہوئے کوئی راہ طے کرے تو اللہ اسے جنت کے راستوں سے کوئی راستہ چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ یقیناً عالم کے لیے آسمان اور زمین کی چیزیں اور پانی میں مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں شب میں چاند کی فضیلت سارے تاروں پر۔ اور علماء نبیوں کے وارث ہیں، پیغمبروں نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہ بنایا، انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ لیا۔ تو یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، جب اس کی ہم شرح پر توجہ کرتے ہیں، اور یہ بات میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ مہربانی کر کے حدیث کو اس کی شرح کے ساتھ دیکھا کریں کہ شارحین نے اس کو کیا لکھا۔ ایک سے ایک عاشقان رسول نے حدیث کی شرح لکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی شرح اور خلاصہ لکھنا ہے تو عشق رسول میں ڈوبے بغیر لکھا کیسے جا سکے گا؟ قلم چلے تو عشق رسول کے ساتھ چلے نا۔ جنہوں نے ہمارے بزرگوں نے حدیثیں جو جمع کی، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیثیں جمع کی، ہمارے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیثیں جمع کی، اسی طرح ہمارے دیگر جو محدثین کرام جن کے نام ہم پڑھتے، امام نسائی کا نام، امام ابن ماجہ کا جو حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح امام ابو داؤد کے حوالے سے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں، صحیح حدیثیں جمع کرنے والا ہمارے محدثین کرام رحمہم اللہ السلام جو گزرے ہیں، اور اگر ان سے تھوڑا پہلے چلتے ہیں، ان حدیثوں کو جمع کرنے والے اور ان حدیثوں کا ذخیرہ ہم تک پہنچانے والے، اگر ان سے ہم تھوڑا پہلے بھی چلتے ہیں تو پہلے ہمارے امام مالک علیہ رحمہ کا دور آتا ہے، امام اعظم کا دور آتا ہے، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو چاروں ائمہ مجتہدین ہیں ان کا دور آتا ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا دور بھی لے لیں، آپ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ کا دور لے لیں، حضرت ظفر علیہ رحمہ کا دور لے لیں، اس طرح اور کہ امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا، ان سب کا اگر آپ دور لے لیں، اور جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یعنی عشق رسول ایک ایسی زبردست روشنی ہے کہ اگر اس روشنی میں کوئی کام کرو نا تو اس کام کا نکھار ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ترین میں مدنی پھول بیان کر رہا ہوں حاضرین و ناظرین کے حوالے سے بھی، کہ لکھنے والے کیسے ہیں، ان کی قلم کیا تھی۔ ان کی قلم سے اگرچہ سیاہی نکلتی تھی مگر ان کا دل عشق رسول میں ڈوبا ہوتا تھا۔ یہ قلم و دوات، یعنی کہ یوں سمجھے کہ یہ قلم کو یہ اپنی اینک میں ڈبوتے تھے، مگر یہاں سے ان کی قلم سے اینک نکلتی تھی، مگر اس کے اندر جو ان کی جو عشق کی جو
کشش تھی اور عشق کا جو دریا تھا وہ ان کی تحریر کے اندر مٹھاس بھر دیتا تھا. ایک تو حدیثی رسول پاک کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور پھر جب شرع عشق رسول کے ساتھ کی جائے تو پھر تو وہ پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، لکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر تو نبی پاک کی زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے، تصدیق بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور حدیث بھی آ رہی ہوتی ہے. یعنی اتنا قرب رسول نصیب ہو جائے کہ میں حدیث بھی لکھوں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رابطہ بھی اتنا پیارا ہو جائے، جبکہ وصال ظاہری ہو چکا، اور میں ان سے حدیث کے بارے میں عرض بھی کروں، وہاں سے میں مدنی پھول بھی لوں، حقیقی مدنی پھول لوں، اور پھر میں لکھوں تو اس لکھنے کا بات ہی کچھ ہو رہے. یعنی مجھے یہ تو چلو بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں نا، میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، اتنا پہلے بھی نہ جائے. ایک بڑے اسودہ عاشق رسول کا مزار شریف ہمارے گجرات میں، جن کا نام حضرت احمد یار خان، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی میرات المناجی. اس میں نے ایک حدیث پڑھی تھی. وہ حدیث تھی جو مجھے یاد پڑتا اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کہ مومن کے لیے آئینہ ہے. مومن کے لیے آئینہ، یہ حدیث پاک انہوں نے میرات المناجی میں نقل کی ہے. پھر اس کی شرح میں نے پڑھی. جب اس کی شرح پڑھی تو خود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کی شرح پہ مجھے نیند آ گئی، اور خواب میں مجھ پر اس حدیث کی جو شرح القاء کی گئی ہے وہ حدیث کی شرح میں لکھ رہا ہوں. یعنی یہ فیضان جو امام بخاری اور دیگر محدثین کرام پر تھا، وہ فیضان آج بھی جاری ہے، جبکہ عشق رسول سینے میں موجزن ہو. کیسی پیاری ہے. اب اتنے پرانے تو نہیں ہے نا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنا بڑا عرصہ نہیں ہوا وہ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو یہ ان کی سیرت کے حوالے سے جو میں تھا، تو میں عشق رسول، اب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول تھے نا، حدیث پڑھاتے تھے تو تعظیم رسول کا یہ عالم تھا، تو ان کے عشق رسول کا عالم کیا ہو گیا. اور ان کی اپنی کیفیت کا مدینہ منورہ میں جو انہوں نے تعظیم کی، طرح جب میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے عشق رسول کا اور ان کی کیفیتوں کا عالم کیا تھا. یہ فقی بھی تھے، محدث بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، جو استمداد تھی، جو ان کا ایک تعلق اور ایک مدد اور ایک فیض لینے کا جو ایک انداز تھا، وہ اپنی مثال آپ ہے. تو یہ بات ضرور اپنے پیش نظر رہنی چاہیے کہ حدیث محض متن حدیث، یعنی حدیث کی عبارت پڑھ کر محض سمجھ لینا یہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی شرح نہ پڑھی جائے. یہ بات بالکل، یہ وکیل کو بھی سمجھ میں آ جائے گی میری بات، کہ صرف قانون پڑھ کر نہیں ہوتا، اس کی پوری شرح ہوتی ہے. ڈاکٹر کو بھی سمجھ میں آ جائے گی میری بات کہ MBBS کرتے کرتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر ہاؤس جاب ہوتی ہے، بہت ساری چیز. صرف کتاب پڑھنے سے ہی سب کچھ نہیں آ جاتا، جب تک کہ اس کی وضاحتیں نہ ہو. اصول بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کی فروعات بیان کی جاتی ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث کی شرح بیان کی جاتی ہے. پھر ایک حدیث ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اور حدیث ہوتی ہے کہ آقا نے پہلے یہ فرمایا تھا، پھر یہ فرمایا. یہ ساری چیزیں ہیں. ناسخ و منسوخ کا علم اگر قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ناسخ و منسوخ کا علم اپنی جگہ پر اس کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. تو یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں، میں اپنی علمیت نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا، میں صرف اتنا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ڈیفینیٹ یہ ساری باتیں ان بیٹھے ہوئے ہر ایک اسلامی بھائی کے لیے نہیں ہے، اور آپ بھی جانتے یہ بات میں کن کے لیے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہم براہ راست ہیں، اور براہ راست بیٹھنے دیکھنے سننے والوں کی ایک اپنی اپنی کوالٹی اور اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. پھر کوئی ایک سمت ہی رہ کر سنتا ضرور نہیں ہے، کوئی ادھر کی بھی سنتا ہے، کوئی ادھر کی بھی سنتا ہے، کوئی ادھر کی بھی سنتا ہے. نہ جانے کیسی کیسی باتیں دماغوں میں پھنس جاتی ہیں. لیکن آپ کے سامنے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. جو باتیں ہمارے 1400 سال سے ہمارے علماء محدثین کی سمجھ میں نہیں آئیں، وہ باتیں آج اس فتنے کے دور میں کوئی آ کر بیان کر کے حدیث ہی بیان کر کے چلا جائے اور آپ بولے دیکھو یہ بھی تو بیان کر گیا، تو یہ سبب آج تک سارے عاشقان رسول کی سمجھ میں کیوں نہ آیا؟ تو دور فتن ہے، فتنوں کا دور ہے. لہذا مہربانی کیجئے یہاں وہاں مت جائیے، صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو اسلام و دین کی صحیح باتیں اور اس کی روح کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں. تو انشاءاللہ فتنوں کے دور میں بھٹکنے سے محفوظ رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین.
یہ جو فرمایا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو راوی کہتے ہیں بیٹھا تھا، وہ دمشق کی مسجد میں تھا. تو دمشق یہ ملک شام کا دارالحکومت ہے، اور اس میں یہ کہ ظاہر یہ ہے کہ جو سیکھنے کے لیے آئے تھے وہ ان کے بارے میں متن حدیث تو انہوں نے سن لیا تھا، اس شوق میں یہاں آئے کہ صحابی کے زبان مبارک سے سنو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو آئے تھے روایت سننے کے لیے، انہوں نے گویا متن حدیث تو سنا ہوا تھا، لیکن شوق یہ تھا کہ چونکہ ارشاد رسول ہے صلی اللہ تعالی وسلم، تو یہ صحابی رسول کے منہ سے سن لیا جائے. کیوں؟ تاکہ برکت و زیادتی یقین حاصل ہو. کتنی پیاری بات ہے. اس میں بزرگوں کے ساتھ فیض لینے کا کتنا پیارا ہمیں یہاں اشارہ مل رہا ہے. تو یہ ایک کال ہے. اچھا، آگے چل کے بیان کرتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے کہا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینے سے آیا ہوں. انہوں نے یہ روایت میں ہے نا کہ میں مدینہ رسولی ہے نا، یعنی مدینہ کہتے شہر کو، لیکن یہ بات صرف شہر کی نہیں تھی، میں تو اس شہر سے آیا ہوں جو میرے مصطفیٰ کا شہر ہے. تو اس لیے حدیث میں مدینہ رسول کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے سے آیا ہوں، یعنی میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں. تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ طلب علم کے لیے سفر یہ بزرگوں بلکہ نبیوں کی سنت ہے. آپ بھی ماشاءاللہ سفر کر کر آئیں، آپ کو مبارک ہو. مزید فرماتے موسیٰ علیہ السلام طلب علم کے لیے بہت دراز سفر کر کے خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. دوسرے یہ کہ پھر یہ بحث الف لام اور، لیکن چونکہ ایک عوامی بیان ہے تو میں اس بحث میں آگے بڑھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، الف لام کا استعمال کیوں ہوا، جو معرفہ کی جو بحث ہوتی ہے میں اس میں ابھی نہیں جاتا. البتہ یہ ضرور یہاں بیان کیا گیا کہ سوائے حدیث سننے کے اور کسی دینی دنیاوی غرض کے لیے سفر نہیں کیا. اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو کہتے ہیں کہ سوائے 3 مسجدوں کے کسی طرف سفر جائز نہیں. تو یہ سفر جائز ہے. ذرا نوکری کے لیے بھی سفر ہے، تجارت کے لیے بھی سفر ہے، کئی چیزوں کے لیے سفر ہوتا ہے. تو آقا کے مدینے کے لیے بھی سفر ہو تو پھر کیا بات ہے مدینے کی. تو بزرگوں کی ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی مزارات پر حاضری کے لیے سفر جائز بھی ہے، اور ماشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ عز و جل. اچھا، پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ وہ حدیث نہیں ہے جو بیان ہوئی جس کو سننے کے لیے آئے تھے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ حدیث بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ علم دین کی طلب میں آئے تھے. یہاں یہ بہت خوبصورت بات سامنے آئی. اچھا، مزید لکھتے ہیں کہ سفر کے یا بغیر سفر تھوڑا راستہ طے کر کے جائے تو اسے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ملے گی. یعنی یہ جو حدیث سنائی آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ پوچھنے، علم پڑھنے، حدیث سننے وغیرہ کے لیے سفر کر کے یا بغیر سفر تھوڑا راستہ طے کر کے جائے تو اسے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ملے گی، جو جنت کے ملنے کا سبب ہے، یا آخرت میں پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا سبب ہے، اور جنت میں سہولت سے پہنچنے کا سبب ہے. ماشاءاللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے علم دین کی طلب نفلی نماز سے افضل ہے کہ یہ فرض ہے اور وہ نفل. تو ماشاءاللہ اس حدیث میں
جو ابھی بیان کی گئی اس میں طالب علم کے لیے بڑے فضائل ہیں، عالم دین کے لیے بہت سارے فضائل ہیں، اور آگے چل کر مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی علماء دین کے لیے چاند، سورج، تارے اور آسمانی فرشتے، ایسے ہی زمین کے ذرے، سبزیوں کے پتے اور بعض جن و انس و تمام دریائی جانور، مچھلیاں وغیرہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ علماء دین کی وجہ سے دین باقی ہے اور دین کی بقا سے عالم قائم ہے۔ علماء ہی کی برکتوں سے بارشیں ہوتی ہیں اور مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ علماء کے اٹھنے سے اسلام اٹھ جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ گویا کہ علماء یہ دنیا کا تعویذ ہیں۔ واہ! تو یہ جو عالم کے فضیلت پر جو اس وقت میں نے بیان کیا، اسے میری مدنی التجا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اس پر اکتفا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں علماء پروڈکشن بڑھے۔ ابھی بہت اس میں کمی ہے، بہت اس میں کمی ہے، اتنی کمی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لہذا جو دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی علم کی محبت پیدا ہو رہی ہے تو برائے کرم کوشش کیجئے کہ آپ علم دین حاصل کریں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں، کورسز کریں۔ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان تمام ذرائع کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا، بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ بھی مایوس نہ ہو۔ دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ ہے، اس میں ایک شعبہ ہے عصری علوم، یعنی دنیاوی علوم۔ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا، جامعۃ المدینہ میں ان کو بھی داخلہ ملتا ہے۔ اگر ایسا کوئی طبقہ ملک یا بیرون ملک کہیں بھی سن رہا ہے تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی یہ اپرچونٹی ہے، ایک موقع دعوت اسلامی فراہم کر رہی ہے کہ آپ آ جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ابتدائی دنیاوی تعلیم کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اردو ہے، کچھ اس طرح کا حساب کتابیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو اعدادیہ ہوتا ہے نا، مگر اس سے نیچے بھی دنیاوی علوم ہے۔ ایک تو عام طور پر بھی سکھایا جاتا ہے، مگر اور بھی دنیاوی علوم کی ایسی کتابیں ہیں جس کو شریعت نے ہمیں پڑھانے کی اجازت دی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اس کے کتنے سال ہوتے ہیں؟ ویسے تو ہمارا درس نظامی کا سلسلہ جو ہے یہ 8 سال کا ہے، لیکن جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے اس سے نیچے بھی 4 درجات ہیں، تاکہ ان کی دنیاوی جو تعلیم میں کمزوریاں ہیں وہ دور کرنے کے بعد ان کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ یعنی 4 سال یہ وہ پڑھیں گے؟ جی جی۔ اور 4 سال پڑھنے کے بعد پھر انہیں جامعۃ المدینہ میں اولا سے مزید داخلہ ملے گا؟ جی جی، ویسے ان کی کیفیت کے مطابق ہے کہ ہر ایک کو 4 سال نہیں پڑھنے پڑیں گے۔ اس طرح کو پرائمری پاس آتے ہیں تو ان کے لیے 3 سال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کو 7ویں تک آتے ہیں تو ان کے لیے اولا سے پہلے 2 سال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اوپر بنے گا۔ لیکن کسی کے 9 سال ہو جائیں گے، کسی کے 10 سال ہو جائیں گے، کسی کے 11 ہو جائیں گے، کسی کے 12 ہو جائیں گے۔ یعنی جیسی تعلیمی کیفیت ہوگی ویسے ہی سالوں کی تقسیم ہوگی۔ اور آپ سوچئے کہ اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اچھے عالم بن کر اللہ نے چاہ تو معاشرے میں آئیں گے۔ تو اس میں اگر والدین کو تھوڑی سی تشویش ہو رہی ہو، یا وہ اسلامی بھائی جو کہہ رہے ہو کہ یار میں یہ بھی پڑھوں کہ یہ بھی پڑھوں، کہاں جاؤں، تو کہیں نہ جائیں، جامعۃ المدینہ میں آ جائیں۔ یہاں آپ کی بنیادی دنیاوی تعلیم کی جو زمین ہے وہ ہموار بھی کی جائے گی، اور چونکہ دینی ماحول ہے، عشق رسول والا ماحول ہے، ایک مدنی بہاریں یہاں ہوتی ہیں، تو ایک مدنی انوائرمنٹ ہے، مدنی ماحول ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی، مزید علم دین کا ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ اسی دوران مزید آپ دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ آپ کا جو ایک درس نظامی جو پراپر ہے اس میں داخلہ شروع ہو جائے گا، اور وہ جو دنیاوی تعلیم ہوگی اس دنیاوی تعلیم کے دوران بھی آپ کو بہت ساری دینی معلومات اور دینی علم آپ کو سیکھنے کا ملے گا، جو آپ کے کئی دینی معاملات کو حل کر رہا ہوگا۔ تو دیکھیں دنیاوی طور پر بھی 10 سال، تم میٹرک کو تو 10 سال کیا لگتے ہیں، اگر آپ پرائمری اور پری پرائمری اور یہاں سے شروع لیں تو تقریباً 3-4 سال نیچے نکل جاتے ہیں، پھر پہلی کلاس سے شروع کرو تو پھر آگے بڑھو تو یہ تقریباً
14 سال ہو جاتے ہیں, 14-15 سال نکلتے ہیں نا, تو یہ ہو جاتا ہے, یا 12-13 سال نکل جاتے ہیں. تو 12-13 سال میں میٹرک کر کے کیا فائدہ, کیا بنتا ہے بندہ میٹرک کر کے بھی؟ بظاہر میٹرک کر کے بھی اس کو کوئی اتنا کوئی خاص میٹرک کی کوئی ڈگری نہیں ہے ہمارے یہاں, ایون کہ ہمارے انٹر کی بھی کوئی اتنی خاص ڈگری نہیں ہے. گریجویشن بھی ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ مزید کیا آتا ہے. تو ارے بھائی 20 سال پڑھ کر آئے تو 20 سال پڑھ کے بھی کہتے ہیں کہ پھر کیا پڑھا ہے آپ نے, مزید پڑھے. تو بھائی 22 سال 23 سال 24 سال آپ جائیں کالج یونیورسٹیز کے اندر, آپ کو 24 25 سال کے نوجوان بس وہی کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر ماشاءاللہ علم دین کی کیا بات ہے کہ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ, میرا اپنا ذہن اگر اولا سے داخلہ ملتا ہے اور واقعی جس کو پڑھنا کہتے ہیں اگر ایسا پڑھتا ہے, تو میرا اپنا حسن ظن یہ ہے کہ یہ 12 سال تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ مفتی بن جائے. جی ہاں, میں مفتی کی بات کر رہا ہوں, میں مفتی کی بات کر رہا ہوں, بن جائے. مگر میں نے شرط کے ساتھ بات کی ہے کہ جیسا کہ پڑھائی اور پڑھنا چاہیے, اور آپ ماشاءاللہ علم دین والے ہیں, اذا فات شرط فات المشروط, اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کل کوئی نہ کہے کہ جناب 12 سال تم نے مائک پر کہا تھا 12 سال تو ہوگا, تو میں وہ 12 سال پھر کیا کیا آپ نے ادارے میں, کیا پڑھا آپ نے؟ اگر واقعی پڑھنے کے بعد بھی 12 سال گزر گئے, 8 سال آپ کا ہو گیا درس نظامی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے تخصص فی الفقہ کا امتحان دیا تو ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے پہنچ جائیں گے ایک آگے تک, مطلب دارالفتاء اہل سنت تک پہنچ جائیں گے. چلے وہ مفتی جس کو باقاعدہ مصدقین کا درجہ ملتا ہے, یقیناً اس کی ایک آگے کی بڑی کہانی ہے, اسے تو میں 5-7 سال اور نکل جائیں. لیکن آپ خود سوچئے کہ اگر آپ پڑھ کر ایک دارالفتاء اہل سنت میں یا مفتیان کرام کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں اور 3-4 سال تخصص الفقہ کر لیتے ہیں اور ایک فقہ میں بھی آپ کو مہارت آ جاتی ہے, یہ بھی ایک عہدہ, ایک ڈگری تو ہے یا نہیں ہے؟ ایسی تو دنیاوی تعلیم میں بھی نہیں ہے یار. 14-15 سال میں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. 14-15 سال پڑھنے والے کو تو پراپرلی صحیح بات ہے 15,000 کی نوکری نہیں ملتی ہمارے یہاں. ملتی ہے؟ آپ بتائیں, نہیں ملتی. اور وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کرتا ہے, پھر بھی وہ 8 سے 15,000 روپے بھی نہیں کما سکتا. اگر اس طرح کمپیریزن بھی کیا جائے تو 4-5 سال کی 4-5 گھنٹے کی پڑھائی اور 4-5 گھنٹے کی دہرائی اور پھر سب کھانا پینا اور ساری رہائش فری برابر, اور ساری توجہ اور جو کچھ ہے وہ الگ, طالب علم بننے کے فضائل الگ, جو قرآن و حدیث کے اندر جو اس کے فضائل بیان وہ الگ, اس کے علاوہ اور ماشاءاللہ جو برکتیں ملے وہ الگ, پھر جو علماء کی زیارتیں ہوں وہ الگ, طلباء کرام کی جو صحبتیں ہوں وہ الگ, علم دین کے فضائل ہو وہ الگ, قرآن دیکھنے کی فضیلت الگ, حدیث پڑھنے کی فضیلت الگ, یہ علوم سیکھنے کی دیگر فضائل الگ. ان فضائل کے ساتھ ساتھ 14-15 سال کی عمر میں جا کر اگر اسی دوران قرآن درست ہو جاتا ہے, ماشاءاللہ نماز اور امامت کا اہل بن جاتا ہے, یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں, اور ایک تخصص فی الفقہ میں بھی داخلہ مل جاتا ہے, اور ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بن کر اگر آپ کو ایک اچھی طرح ایک مسجد بھی مل جاتی ہے. میں تو دنیا کی تعلیم میں مگن لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آ جاؤ, انشاءاللہ عزت بھی ملے گی اور دنیا بھی سنورے گی. مگر دنیا کے لیے نہیں پڑھنا, مگر دنیا کے لیے نہیں پڑھنا. مجھے ایک حدیث میں نے بھی پڑھی تھی, وہ حدیث اگر سامنے ہو تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. حدیث ماشاءاللہ آپ سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی وہ علم سیکھے جس سے اللہ کی رضا ڈھونڈی جاتی ہے, صرف اس لیے کہ اس سے دنیاوی سامان حاصل کرے, وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا. اب اس کی شرح سنیے. اوپر بھی کئی حدیثیں بیان ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اوپر بھی کچھ حدیثیں پہلے بھی حدیثیں بیان ہوئی ہیں. مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ حدیث گزشتہ حدیثوں کی شرح ہے, جس میں فرمایا گیا کہ علم دین رضا الہی کے لیے حاصل کرو, اسے صرف دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ مات نہ بناؤ. دنیا کے سامان سے روپیہ پیسہ بھی مراد ہے, اور دنیاوی عزت و جا بھی, یعنی عزت و شہرت بھی مراد ہے. دنیاوی سے عزت و شہرت بھی سے مراد ہے, اور دنیاوی مال بھی مراد ہے. یعنی اس کے لیے علم دین حاصل نہ کرو,
فرمایا کہ علم دین کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ دنیا اصل مقصود ہو اور علم دین محض اس کا وسیلہ ہو. دنیا اصل مقصود ہو، اصل پرپس، بیسک پرپس تو دنیا ہے. اب دنیا کمانے کے لیے چلو دین سیکھ لو، اور دین کو آپ نے دنیا کمانے کا وسیلہ بنا لیا نا. یہ ایک صورت ہے. اور فرمایا کہ یہ سخت برا ہے. وہی یہاں مراد ہے اس حدیث میں. دوسرا یہ کہ علم دین سے دین ہی مقصود ہو، علم دین سے دین ہی مقصود ہو، مگر طبعاً دنیا بھی حاصل کی جائے تاکہ فراغت سے خدمت دین ہو سکے. کہ آدمی فارغ ہو کر دنیاوی خیالات، دنیاوی ضرورتوں سے فارغ ہو کر، تو ضرورتیں تو انسان کی لگی ہوئی ہیں. روٹی، کپڑا اور مکان. محتاجی کو تو پسند نہیں کیا گیا، مانگنے کو تو پسند نہیں کیا گیا، ہاتھ پھیلانے کو تو دین پسند نہیں کرتا. دین تو ہاتھ کو یوں رکھنے کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، قناعت کو پسند کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو پسند کرتا ہے. دین تو اس کو پسند کرتا ہے. دین سوال کو تو پسند نہیں کرتا ہماری، اس کی تو مذمت کی گئی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ راستہ دکھایا جائے؟ ہمیں تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، بڑا عمدہ راستہ دکھایا گیا. تو ایک طبعاً اور ایک دنیاوی ضرورتیں تو ہے ہی. تو بیان کیا گیا کہ اس کے لیے ہو تاکہ فراغت سے خدمت دین ہو سکے. یہ ممنوع نہیں، کیونکہ اب دین مقصود ہے اور دنیا اس کا وسیلہ. کتنی پیاری بات کی. اب دین مقصود ہے اور دنیا اس کا وسیلہ ہو گیا نا. تو میں واقعیتاً عرض کر رہا ہوں اور تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، میں مشاہدے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ، یہ نوجوان کیوں کالج یونیورسٹی اور اتنی دنیا کی تعلیم کے پیچھے مگن ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد ہاتھوں میں فائلیں لیے بے روزگار گھوم رہی ہے. آپ کے لیے یہ دنیا کی تعلیموں کے پیچھے مگن، جو صحیح دنیا کی تعلیم کے پیچھے اور شریعت اسلام کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے جو دنیا کی تعلیم کے پیچھے مگن ہے، میں خاص کر ان کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم کے پیچھے مگن ہیں اور ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. آپ کے لیے کوئی فیکٹریاں اور جاب تیار نہیں کر رہا، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس دین کی تعلیم حاصل کرنے علماء حفاظ کے لیے کروڑوں مسلمان مل کے مسجدیں بناتے ہیں، مساجد موجود ہیں. اتنی دنیا میں فیکٹریاں نہیں بن رہی جتنی مساجد بن رہی ہیں، ممبر و محراب بن رہے ہیں، اور مسلمان، لاکھوں مسلمان مل کر بناتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل ہے. اس میں آپ کے لیے بڑی تسلی ہے، علم دین سیکھنے والوں کے لیے بڑی دھارس ہے، کیونکہ اصل مقصد دین کی خدمت ہے. اصل مقصد دین کی خدمت ہے. اور آج جو اتنی مسلمان دین سے دور ہیں، بیسک کو بھول گئے نا. جو میں واقعی میں اگر غور کرتا تو میں بہت بنیادی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ بھائی ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لگائیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھے، عالم بنے اور اس طرح علم دین کی خدمت کرے، اور اس کے اندر توکل بھی تو آئے گا نا. جب علم دین سیکھے گا تو توکل نہ آئے گا، علم دین سیکھے گا تو قناعت نہ آئے گی، علم دین سیکھے گا تو کیا زہد نہ آئے گا. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیا سادگی نہیں ہوگی. جو قرآن و حدیث پڑھا ہے تو اس کے ساتھ جو کہ خوف خدا نہ ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ تو اس کے ان والے بندے ڈرتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہوں گی نا. مگر الحمدللہ عزت بھی ہوگی، خودداری بھی ہوگی. اور میری اپنی دانش میں تو بے روزگاری کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین میں اتنی وسعت ہے اور دین کے کام میں اتنی وسعت ہے، اور پھر فضائل الگ. مگر اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ بندہ مطلب کہ دنیاوی سامان حاصل کرنے کے لیے جو حاصل کرے گا تو اس کے لیے فرمایا قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا. تو یہ یعنی یہاں علم دین سیکھنے کے فضائل بھی بیان کیے. دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، اسلام اور دین کی خوبصورتی دیکھیے کہ قرآن میں عالم کے علماء کے فضائل، علم دین سیکھنے کے فضائل قرآن و حدیث میں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ان سب کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام و دین ان کے کرنے کا اصول بھی بیان کرتا ہے، اور یہ کرنا کیسے ہے، کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. اوپر ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے، حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے یا جہلا سے جھگڑے،
یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے تو اس سے اللہ آگ میں داخل کرے گا. یہ بھولنے کی چیزیں نہیں ہے نا. یہ چیزوں تو ہم بالکل پیش نظر رکھنی ہے. یعنی جو دینی علم دین کے لیے نہ سیکھے بلکہ عزت یا مال حاصل کرنے یا دین میں فساد پھیلانے کے لیے سیکھے تو اول درجے کا جہنمی ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا. لکھتے اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اور 4 حدیثیں پڑھ کر ائمہ مجتہدین اور علماء دین کے منہ آنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنی پیاری بات کی مفتی صاحب نے. تو دیکھیے جہاں علم دین سیکھنے کے فضائل ہیں, جہاں علم دین سیکھنے کی ترغیب موجود ہے, وہیں علم دین سیکھنے کے حوالے سے بہت ساری احتیاطیں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا. عبادت کا ہمیں کہا گیا ریاکاری سے بچنا ہے, بات کرنی ہے غیبت سے بچنا ہے, آپس کے تعلقات ہمیں رکھنے ہوتے ہیں حسد سے بچنا ہے, چغلی سے بچنا ہے, مال کمانا ہے حرام سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, بے فاسی سے بچنا ہے, بے باطل سے بچنا ہے. ان تمام سے جو بچنا ہے نا, یہ کرنا بھی ہے, ان سے بچنا بھی, یہ کرنا بھی, ان سے بچنا ہے. عالم بننا بھی ہے, علم دین حاصل کرنا بھی ہے, لیکن علم دین حاصل کرنے میں جو فتنے و فساد کی جو صورتیں موجود ہو سکتی ہیں, شیطان کی طرف سے جو فتنے آ سکتے ہیں, ان سے بچانے کی بھی تو کوششیں کی گئی نا, وہ بھی تو ارشادات آئے ہیں. تو کیا ایسی کامل باتیں ہیں اور اتنا جامع انداز کیا وہ دنیاوی علوم میں ملتا ہے؟ نہ رہے, دنیاوی علوم میں ایسی چیزیں نہیں ملا کرتی. تو یہاں بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں خاص طور پر گھر بیٹھے ان والدین سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا کی تعلیم کے نام پر اپنے بیٹوں کو یہ کہہ رہے تھے, جامعۃ المدینہ میں آپ کے بیٹے کو اب شروع سے داخلہ دے دیں. کتنی عمر سے لیتے ہیں بھائی آپ نارملی, جن کو کچھ بھی نہیں آتا پڑھنے لکھنے کے لیے؟ 12 سال کی عمر. 12 سال کی عمر میں اگر آپ کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں آ رہا تو آپ یہ سوچ کر کہ اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا, اسے کسی اور ہنر میں لگانے کے بجائے مہربانی کر کے اسے عالم بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, اس کو اللہ کی راہ میں دے دے.